حدیث سنا رہے ہیں اے حدیث سنو جہدے واسطے امام طبرانی سرکار کے فرماندے نے اے حدیث جڑی تانوں سنا رہے ہیں انج نہ کو آکھے پہ متے حدیث ہی نہ ہوے یا حدیث کو متروک ہوے اے انج دی گل نہیں سنا رہے ہیں جڑی حدیث میں جتنی تانوں حدیثاں سنا رہے ہیں تقریباً اس کم از کم حدیث حسن ہونی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسلام دے وچ شہید ہوئے نے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح یار اچھا جنہیں شہید ہوئے کوئی تمام شہداء جڑے نے انہاں شہاد جتنے بھی شہید ہوئے نے انہاں سارے شہیداں دے وچ بعد دے اندر بھی شہید ہوندے رہنے اسلام واسطے سارے شہیداں تو ان کے اکثر شہیداں دا مقام کوئی نہیں حدیث سنو حضور فرماندے نے افضل الشہداء عند اللہ حمزہ فرمایا رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا فضیلت والا جو شہید ہے وہ حضرت حمزہ ہے ہن کے اکثر مولا علی شہید کوئی نہیں کہ اکثر حضرت عمر پاک شہید کوئی نہیں کہ اکثر حضرت مولا حسین شہید کوئی نہیں کہ اکثر بدر اور احد کے شہداء نہیں ہیں کیا کہیں گے کہ شہداء اسلام شہداء نہیں ہیں کہ یہ حدیث آ گئی کہ بڑا شہید حضرت حمزہ ہے نہیں رب کے محبوب بتا رہے ہیں کہ یہ شان دی گئی ہے حضرت حمزہ کو سارے شہید اپنی جہت شانہ رکھ دینے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماندے نے حضرت حمزہ نو تو افضل الشہداء ہے سارے شہیداں تو ود کے تیری شان ہے انج نہیں فرمایا کہ سارے شہیداں دا مقام کم میں تو سب نالوں بڑھ گئے ہن کوئی شہید اور شہید بھی کوئی نہیں حضرت عباس واسطے حضور فرما رہے نے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس اجود قریش سارے قریش تو وڈا سخی سارے قریش تو اے دسو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ جے قریش نو تے رب دے رسول کتھوں نے تے ہن کے اکساں اللہ دے رسول تو ود گئے نے بول دے نہیں یار کہ اکساں بھئی حضور تو ود گئے نے حضرت عباس حضور تو فرما رہے نے بڑا سخی ہے قریش دے وچوں اوے خوف خدا کر اوے اللہ دے بندے دلیلاں آپ تساں ایویں بنا کے جے کوئی لگا ہوئے عجیب حالتاں نے عجیب حالتاں نے حضور فرما رہے نے اے سخی نے حضور انہاں دی سخاوت دی فضیلت بیان فرما رہے مثال دے طور تے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے حضرت عبیدہ بن جراح ان کے لیے فرمایا حدیث جڑی حدیثہ سنان لگا نا اے حدیث صحیح ہے سنو اس جگہ تے اے دو تین جگہ ہے حدیث آئی دو تین بار کریم آقا کیا فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول نے ان لکل امت امینن وانا امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح اور لوگوں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح اچھا بھائی اپنے یقین دے نال دسیو جاگ کے ذرا اے دسو حضور فرماندے میری امت دا ہر امت دا ایک امین ہوندا ہے امین نو اگر امانت دار کھنو مراد تے ہن حضور فرما رہے نے میری امت دا امانت دار ہے جڑا او ابو عبیدہ ہے ہن کہ اکثر حضور دے صحابہ تے آل بیت تے ہور کوئی امین بھی کوئی نہیں اوے بولو تے صحیح اے کہہ سکدے ہیں جے ان کوئی آکھے تے میرا بے وقوف ہے بھائی یار تو اتنی ودیاں چبلا ماردا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے تے نہیں فرمایا اور کوئی امین بھی کوئی نہیں اے تیری اپنی بے وقوفی ہے کہ تو اس طرح دے الفاظ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرما رہے نے کہ اے امین ہے اور کوئی امین ہی کوئی نہیں نا حضور نے نہیں فرمایا پھر سنو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عباس واسطے کسے گل کیتی کریم آقا فرما دے نے فرمایا لم تکونوا مؤمنین حتی تحبوا عباسا فرمایا تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک حضرت عباس سے محبت نہ کرو ہن حضور کے فرما رہے ہیں گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے حضور اے فرما رہے ہیں انہاں دے نال محبت کرو انہاں دے نال محبت کرو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ سارا نو چھوڑ کے جڑا انہاں نال محبت کرے وہ مومن ہے جڑا ہوراں نال بھی محبت کرے انہاں نال ہی کرے وہ مومن کوئی نہیں انج فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا حضرت
معاذ بن جبل کے لیے، فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، میرے صحابہ میں حلال حرام کا بڑا عالم ہے۔ اچھا حضور جو اے فرمایا اور صحابہ دی بھی فضیلت بیان فرمائی، میں ایک گل کرنا چاہتا، چلو اے شروع تو جڑے الفاظ ہیں نا اس سے انداز میں سمجھو۔ حضور فرما رہے ہیں میری امت میں نرم دل صدیق اکبر ہے۔ اچھا دسو حضور فرمایا اور نرم دل کوئی نہیں، سارے سخت دل نے ہیں؟ اچھا اللہ کے رسول فرماتے رہے عمر جو ہے یہ اسلام کے معاملے میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ اسلام کے معاملے میں زیادہ سخت ہے۔ کہ مراد ہے کہ اے سختی دے نال عمل کردے نے اسلام دے معاملے تے نرمی نہ اپنے معاملے خود تے اسلام دے معاملے ہون دے نے نہ لوگاں تے اسلام دے معاملے۔ اور حضور نے فرمایا کہ زیادہ سچے حیا دے معاملے حضرت عثمان نے۔ انہوں نے فرمایا کہ حیا صرف عثمان نے اور کسی کوئی نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے رسول فرماتے نے قضاء کا معاملہ زیادہ علی جانتے ہیں، حضور فرمایا اور کوئی نہیں جانتا۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ فرض کا معاملہ جو ہے یہ وراثت کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ حضرت زید بن ثابت جانتے ہیں زیادہ، انہیں فرمایا اور کوئی نہیں جانتا۔ حلال اور حرام کو زیادہ حضرت معاذ بن جبل جانتے ہیں اور قاری بڑے حضرت ابی بن کعب ہیں۔ اور فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر پر بھی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے فرما رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عباس واسطے میں سنے ایک نہایتی جاہل قسم دا خطیب جماعت اہل سنت دا بڑا مشہور ہے، لوگ بڑے شوق دے نال سنتے ہیں وہ دی سر دی وجہ تو، جدا نام حنیف قریشی نہایت او دے واسطے مینوں بندہ پوچھ رہے میں شانے لوگ ہیں جی، انہیں آخیا جی قرآن دے آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، یہ آیت تطہیر جس نو کہندے نے آیت، انہیں آخیا جی اللہ دے رسول نے اس آیت نو خاص کیتا ہے۔ مینوں ایک بندہ پوچھ رہا ہے کو اتنے کہ آیا رہا تے مولوی صاحب امام مسجد پوچھ رہے جی کہ انہیں آخیا جی کہ اے آیت خاص کیتی گئی کدے واسطے؟ آخیا جی اس آیت نو خاص کیتا گیا ہے خاص اللہ دے رسول واسطے، حضرت فاطمہ پاک سیدہ فاطمہ پاک حضرت مولا علی حسنین کریمین واسطے، اور اے کسے واسطے نہیں۔ کیوں؟ آخے حضور نے ایویں اور بھی کچھ جو حالا اس طرح آخ رہے نے اس دا میں نہیں سنا، او دے واسطے میں ایک بندہ پوچھ رہے تے اور بھی کئی جاہل اس طرح آخ رہے نے اج کل اسی طرح گل کر رہے نے۔ ہن میں ایک گل پوچھدا قرآن دے وچ جتھے گل ہو رہی ہے نا اتھے گل ہو رہی ہے حضور دیاں گھر والیاں واسطے، حضور دیاں۔ ہن یہ دسو بھائی سیدہ فاطمہ پاک تے حضور دے آل بیت داخل ہوئے تے سیدہ فاطمہ دی امی جان حضرت ختیجہ کوئی نہیں ہونی ہے؟ اچھا پھر حدیث شریف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس دے گھر جا کے اتھے بھی میں چادر پا کے فرماندے نے مولا اے میرے آل بیت نے۔ حضور اپنے غلام حضرت صوبان سے کہتے ہیں کہ تم میرے آل بیت ہو، حضرت سلمان فارسی کو کہتے ہیں، اور حضور کی ازواج حضور کے گھر والے ہی نہیں، حضور دی ازواج حضور دی بیویاں گھر والی ہی نہیں۔ اوے کتھوں جی حالت لے آندی، اوے کڈو لائی کھلوتے ہو، کوئی بارو سارا مال لگے ہے جس نے انہاں گمراہ کر سٹے ہے کہ حضور دی ازواج نو گھر والی ہی نہیں شامل کر رہے، اہل بیت ہی نہیں شامل کر رہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے کیا ارشاد فرمایا حضرت عباس کے لیے؟ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اتھے ایک اور حدیث شریف ہے حسن روایت جڑی ہن سنا رہے ہیں کہ جڑے حضور نے فرمایا نا اگی حدیث سنائی کہ میں کل آنا ہے، حضور اتھے تشریف جے لے گئے تے محبوب پاک میں چادر کر کے تے حضور نے جو دعا کیتی میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے، جڑے حضور نے دعا کیتی اپنے چچا واسطے کہ مولا انہاں نو جہنم تو بچاویں، تے کریم آقا دی دعا دے بعد پھر ہویا کہ دروازہ بھی دیوار بھی چوکھٹ بھی کہنے لگے آمین آمین آمین۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا اس طرح فرماونا تے کسے بے وقوف دا انہیں سمجھ گرنا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے اے دوسرا دی کوئی دے وچ شاید کوئی توہین دا ذکر آ رہے ہے، نہایت ہی وہ بے وقوف ہونے بندہ جس نے اس طرح دے الفاظ سوچ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ہن میں اور الفاظ سنادا تانوں حدیث شریف دے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے حضرت بول دے نہیں حضرت
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت زید نو کہ فرمایا؟ حضور فرماندے نے حضرت زید نو فرمایا کہ یا زید فمولایا و منی وحب القوم الیہ، اے زید تو میرا بھی سردار ہے، تو میرا سردار ہے اور تو مجھ سے ہے، اور تو مجھ سے ہے۔ وحب القوم الیہ، یہ حسن روایت ہے، فرماتے ہیں ساری قوم چو تو میں نو زیادہ پیار ہے۔ اچھا ہوں اس حدیث تو کیا مراد ہے؟ حضور فرمایا ہے کہ تیری شان سب نالوں ود ہے، تیری شان سب نالوں ود ہے۔ اچھا دوسری حدیث بخاری دی اے ہے مجمع الزواج شریف، بخاری دی حدیث کیا ہے؟ اتھے روایت کیڑی اس دے اندر بھی ہے دوسری جگہ تے موجود۔ یہ جڑی پہلے تو ان سنائی ہے نا، یہ 15,510 حدیث نمبر مجمع الزواج شریف دی، اور جڑی ہن سنا رہے ہیں 14,935 حدیث کیڑی ہے؟ حضور فرماتے ہیں انت مولانا، اور تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا۔ اتھے او بھی گل آ گئی بڑی مزیدار جئی، وہ جڑا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حدیث سنا کے لوگوں کو گمراہ کیتا جاندہ ہے جی، اتھو خلافت بلا فصل مولا علی مراد ہے۔ میں پیچھے گل سنائیے، مولا علی سرکار دے پوتے حضرت امام حسن دے پتر جنہ دا نام بھی حسن ہے، وہ فرماندے نے جے کوئی آکھے نا کہ حق خلافت بلا فصل مولا علی دا ہے، تے پھر او بندہ ہی میں کہہ رہے ہے کہ مولا علی نے بھی نافرمانی کی تھی رب دی۔ اکھے کیوں؟ پھر مولا علی لوگوں نال رل کے صدیق اکبر تے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ پتہ لگا گمراہیوں نے جڑے پچھو گلاں کر رہے نے۔ ہن لفظ کیڑے نے؟ کہ فرمایا اللہ دے رسول نے تو ساڈا مولا ہے، تو ساڈا مولا ہے۔ یہ کہنوں فرمایا؟ حضرت زید نو، حضرت زید نو حضور نے فرمایا تو ساڈا مولا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ہن اگر کوئی آکھے کہ حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس تو مراد ہے کہ خلافت بلا فصل مولا علی دا حق ہے، تے مولا علی واسطے تو حضور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اتھے تے حضور کہہ رہے ہیں زید تو میرا ہی مولا ہے، و مولانا تو اساں ساراں دا مولا ہے، تے پھر کے حق بندا ہے؟ پھر تے ساراں نو چھڑ کے حضور مسلح تے انہاں نو کھڑا کر دیتے، خلافت بھی صرف انہاں دا حق ہے جس نو حضور اپنا ہی مولا فرما رہے ہیں۔ اوے مولا دا اگر نہیں پتا مانا تے کہیں عالم کو لو مانا پوچھ کے نو، تے جو مانا ہی نہیں پوچھنا اپنی چبلی مارنی، تے پھر حدیث نو تو بیان کر کے وچ کٹ وٹ دی کوشش نہ کرو۔ اے مراد نہیں کہ حضور فرمایا ہوئے خلافت، اتھے اگر مانا گنو کہ حضور فرما رہے نے اس تو مراد خلیفہ بلا فصل ہے، تو پھر اتلے ایک مولا دا مانا خلیفہ بلا فصل کر سو، دوجے مولا دا کیڑا مانا کر سو ہیں؟ حضور فرما رہے نے جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار۔ اوہ مولا علی سرکار دا کوئی بے ادبی کرنا والا ہوئے اے ایمان والا ہی ہو نہیں سکتا، ضرور منافقت والا ہونا ہے، لیکن کوئی مولا علی سرکار نو سامنے رکھ کے صحابہ دی بے ادبی کرے وہ بھی منافق ہونا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے حدیث جڑی ہون جناب نو سنا رہے ہیں، اگے جناب نے اے بھی نہیں سنی ہونی۔ ابو جہل دی بیٹی کی دی؟ ابو جہل دی بیٹی حضرت درہ، حضرت بول دے نہیں، حضرت درہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئی ہیں، حضور دی بارگاہ عرض کر دیا نے کہ اسی طرح میرے کول عورتاں آ کے کہہ دیا نے تو اودی دھی ہے نا جدے واسطے اتری ہے تبت جدا ابی لہب و تب۔ محبوب پاک گل سنی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھائی، حضور ممبر تے تشریف گھنائے، ممبر تے کھڑے ہو کے محبوب فرماندے نے اوئے میرے گھر والاں دے معاملے چ مینوں تکلیف دیندے ہو۔ دسو جے ابو جہل دی بیٹی نو حضور فرما رہے نے اس میرے گھر والے نے، حضور دی ازواج گھر والیاں چ کوئی نہیں ہوئی۔ اگلی گل حضور فرما رہے نے، وہ میں سنیا ایک خطیب پہ آکھے کہ حضور فرمایا کہ آل حسین و منی و آنا من الحسین، اکھے پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف مولا حسین شہید ہوئے تاں اے من الحسین ہے، پتہ نہیں کس کس دلیلاں، او خدا ہدایت تے جو ہدایت دے قابل نہیں تے پرے غرق تھی میں جے قوم گمراہی تو تے بچ سکے۔ ہن دسو دوسری ایک وہ پیچھے ایک آنکھے پہ وہ بھی بڑا مشہور خطیب ہے جماعت اہل سنت، وہ آنکھے پہ وہ حضور فرمایا میرا حضرت حسین پاک میرے نال نسبت جڑی وہ جویں سنایا وہ نجم شاہ جڑا وہ آنکھے پہ جی حسین وچ بیٹھے
حسین وچ اے لفظ ہن اے سنو حدیث دے جیڑی ہن حدیث سنا رہے ہیں رواہ احمد و رجال الثقات امام احمد فرماتے ہیں سارے رجال دس اور ثقات نے ثقہ راوی نے کہ فرمایا فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت درہ سے ابو جہل دی دینوں فرمایا انت منی و انا من کے تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں اوے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہن ایتھوں دلیلاں بناؤ نا کیندیاں دلیلاں بنا سو معاذ اللہ جس طرح جوہلا بنا رہے ہیں جی اے تو پھر کس طرف گل ویسی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں اللہ تعالی جل شانو پیارے محبوب دے صدقے سانو سمجھ عطا فرمائے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے آئے حضرت ابو سفیان سارے بولو رضی اللہ تعالی اے جڑی میں روایت سنا رہا نا امام طبرانی فرماندے نے حسن روایت ہے اے کیڑی ہے اے روایت حسن ہے حدیث پاک جڑی سنا رہے ہیں فتح دے دن حضرت ابو سفیان کو حضور نے دیکھ کے فرمایا انا ابا سفیان خیر و اہلی میرے گھر والوں دے وچوں چنگا جڑا ہے ابو سفیان اوے مرو بولتے پو ایک بار دوسرا او من خیر اہلی یا حضور فرمایا خیر والوں میں سے ہیں میرے گھر والوں دے وچ جڑے خیر والے اے وی انہاں دے وچوں اے وی میں خطیب سنے ہیں وہ آکھے پیا بنو امیہ کی بدماشیاں لاکھ دی لعنت ہے وہ تینوں یہ نہیں پتہ کہ اے کنہاں دے بارے بکواس کر رہے ہیں ایک آکھے پیا جی کہ حضرت ابو سفیان نے ڈنڈے دے تلوار دے ڈر تو انہیں تے ہور بدتمیزی دے لفظ آکھے نے کہ او دی وجہ تو اسلام قبول کیتا ہے اوے تینوں تیری ماں دسے کہ پتر میرا انہاں نال گہرا تعلق آئی تے انہاں مینوں راز دی گل دسی ہے کہ میں ڈنڈے دے ڈر تو اسلام قبول کیتا ہے او اسلام جے قبول کیتا حضور فرما رہے نے اے میرے گھر والاں چوں چنگا جنا ہے تو بکواساں کرن لگے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اپنے آپ زور تے کسے صحابی دی کسے آل بیت وچوں کسے دی گستاخی دی قطن اجازت کونی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضور فرماندے نے من احانا قریشن احان اللہ جڑا قریش دی توہین کرے اس نے رب دی توہین کیتی ایمان نال دسو ہن کوئی آکھ سکدا ہے کہ قریش رب دے برابر ہو گئے بولو بولو کوئی آکھ سکدا ہے قریش رب دے برابر ہو گئے نہیں تے دلیل تو پھر میں بن دی اکا واضح گل بالکل واضح تھوڑے سامنے کوئی حدیث یا آیت نو رکھ کے اسے جو ایک دی فضیلت ثابت کرے دوسرے کسی ہستی دی توہین کرے میں تھانوں ایک آیت دے اکا آخر تے بالکل سوکھا جا حل دس رہا مثال دے طور تے رب فرماندا ہے اپنے محبوب دے پاک ہاتھ واسطے فرمایا ید اللہ اے محبوب تیرا ہاتھ ہے نا جڑا اے اللہ دا ہاتھ ہے اے اچھا ہون کے دسو بھئی اللہ دے رسول رب دی طرح ہو گئے ایتھے قریب ایک خطیب بڑے جوش وچ آکھے پیا حضور فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے لہذا اللہ دے رسول سارے نبیوں تو افضل تے فاطمہ بھی سارے نبیوں تو افضل ہو گئے اوے خندیرا کیڑے پاسے لے گئے ہیں ہن اے آیت آ گئی دیکھو رب فرماندا ہے محبوب تیرا ہاتھ کہ فرمایا وما رمیتا او تو نہیں وایا سونیا میں وایا اچھا ہن اس دے بعد کے حق بندا ہے صحابہ کرام کہندے یا رسول اللہ تساں بابو نا سامنے منبر تے اساں نماز پڑھاں جے رب فرماندا ہے تیرے میرے فرق ہی کو نہیں پھر تیری نماز پڑھنی چاہیے صحابہ کرام کرتے ہیں آقا ہم آپ کو سجدہ کریں جانور سجدہ کرتے صحابہ کرام دیکھ کے کوئی صحابی کہہ دیتا کوئی نیا اسلام لایا ہو نیا صحابی ہو حضور ہم بھی سجدہ کریں میں فرمایا نہیں آقا فلاں سردار اپنی قوم سے سجدہ کراتا ہے ہم بھی کریں نہیں اور حضور نے صحابہ کو سجدے سے منع فرمایا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اگر یہ ہوتی بات کہ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے تو پھر سجدہ خدا کے لیے بھی ہوتا مصطفیٰ کے لیے بھی ہوتا لیکن رب فرمایا نا سونیا تیرا میرا قرب ظاہر کرنا ہے سجدے نہیں کرانے اسے گلو تے رب فرمایا محبوب فرما چھوڑو قل انما انا بشر مثل تاکہ لوگوں پتہ لگے کہ رب نہیں یہ بھی رب دا بندہ ہے اسی رب دے بندے
انج نہ سمجھن کہ کوئی محبوب تینوں رب سمجھ پوے. گل تھوڑی جی لمبی ہو گئی. یہ حدیثاں پیش کیتیاں جناب نو اس واسطے کہ اج کل عجیب عجیب حالتاں ہو رہی ہیں نہایت. ایک دسو بھئی جماعت اہل آخری ایک گل جماعت اہل سنت دے اندر ایک خطیب آکھے پیا رب دے رسول فرمایا, بلکہ ایک نہیں ہون تے پورا ایک ترنڈا اس گل تے آکھے جی اللہ دے رسول فرمایا اے تساں سارے نٹو تے سن دیو تاں میں مجبور ہوں تھانوں اے ویکسین دیون تے. اللہ دے رسول فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. آکھے اللہ دے رسول تے سارے نبیاں دے مولا نے, پھر مولا علی بھی سارے نبیاں دے مولا ہوئے. اور جتنے بیٹھے ہو سادے سادے جنے دسو نبی تے غیر نبی برابر ہو سکتے ہیں؟ تے جیڑا نبیاں تو اعلیٰ قرار دے وے کسے غیر نبی اس تو وڈا کو بےمان ہے. تے اجے ہی سارے لوگ بڑے دور سفر کر کے سنن ویندے نے تے بلا ہی رہے نے کہ جناب اینو سنو. اوے بےمانو جے ایڈا وڈا بےمان ہے آپ ہی گمراہ لوگن گمراہ کرے اس تو تے بچن دا سبق دیو لوگن. اوے بچے ہیں اس تو اے ڈاکو ہی بچے ہیں اس تو ڈاکو ہی. ایک نکا جا ایک واقعہ تو ویسے وڈا جو ہے لیکن ایک بار ایک واقعہ ہویا اتنے پنڈ جو جڑی چوری ہوئی تے لوگ ایک دوسرے نہ آدھین کہ نہیں بھائی خیال دے نال رہو. اچھا ایمان قیمتی ہے کہ جان قیمتی ہے کہ مال قیمتی ہے, کیڑی شے قیمتی تے او دے واسطے نہیں آدھے اوے بچوں بہوں وڈا ڈاکو نے بچوں بہوں وڈا ڈاکو. اللہ کلندر اللہ فرماتے نے اے لا الہ کے وارثی باقی نہیں تجھ میں, اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں, کردار کا گرانا گفتار دل برانا. اوے اللہ دے بندیا اوے کلمہ پڑھنا لیا سونیا اوے مومن اوے ایمان والیا اوے رب دے حبیب دے غلاما اپنی وراثت سنبھال اپنے آپ نو. اے پیار کتھے رکھنا ہے تے آکڑ کتھے رکھنی ہے, محبت کتھے رکھنی ہے, دشمنی کتھے رکھنی ہے. سبق خدا رسول دے یاد کر, دشمن خدا رسول نال سینے نہیں ملائی دے, انہاں نو اپنا نہیں سمجھی دا, لوگاں نو آگاہ کری دے. فرماندے نے اے لا